السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس سیشن میں ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں اردو کی ادبی تاریخ میں آبرو، آرزو، مضمون، ناجی، فائز، انجام اور یکرنگ کے تعلق سے بہت ہی اہم معروضی سوالات۔ لیکن اس سے پہلے ایہام گوئی کے دور کے تعلق سے چند اہم نکات آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ایہام گوئی ایک ایسا ٹاپک ہے جو جن کے تعلق سے سوالات امتحانات کے اندر آتے رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ایہام گوئی کے دور کے تعلق سے اہم نکات۔ شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا دور محمد شاہی عہد سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور کی تہذیبی زندگی پر پرتکلف اور تصنع کا رجحان غالب تھا۔ مجلس آرائی اور خارجی شان و شوکت اس عہد کی پہچان بن گئی تھی۔ شاعری میں سادگی اور بے تکلفی کی جگہ لفظی صناعی نے جگہ لے لی تھی۔ ذو معنی الفاظ کے استعمال نے حقیقی جذبوں کو پیچھے ڈھکیل دیا تھا۔ نتیجے کے طور پر اس دور میں ایہام گوئی کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ ایہام شاعری میں ایسے ذو معنی الفاظ کے استعمال سے عبارت ہے ایہام شاعری میں ایسے ذو معنی الفاظ کے استعمال سے عبارت ہے جن کے ایک معنی قریب کے ہوں اور دوسرے بعید کے۔ اس طرح معنوی فریب دے کر شعر کو دلکش بنانے کا یہ ایک انداز تھا۔ صنعت ایہام کے اس چلن نے شاعری میں فن کی صورت اختیار کر لی۔ کہا جاتا ہے کہ شمالی ہند کے اس دور کے ایہام گو شعراء نے یہ اثر ولی سے اخذ کیا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ صرف ولی ہی کے کلام میں صنعت ایہام کی مثالیں نہیں ملتی، ان کے پیش رو صائب اور بیدل جیسے فارسی شعراء نے بھی ایہام سے مضمون آفرینی کا کام لیا تھا۔ سنسکرت شاعری اور برج بھاشا کے دوہوں میں صنعت ایہام کا استعمال خاص التزام کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے، جس کے اثرات دکنی شعراء کے یہاں بھی ملتے ہیں۔ یہ وہ پس منظر ہے جس نے شعوری یا غیر شعوری طور پر اس دور کے شعراء کو متاثر کیا، جس کے نتیجے میں ایہام گوئی کو فروغ حاصل ہوا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اہم معروضی سوالات۔ پہلا سوال ہے، شاہ مبارک آبرو کا اصل نام ہے نجم الدین شمس الدین فخر الدین ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے۔ شاہ مبارک آبرو کا اصل نام نجم الدین تھا۔ دوسرا سوال ہے، شاہ مبارک آبرو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ شاہ مبارک آبرو، یہ شاہ مبارک عرفی نام تھا شاہ مبارک، ان کا اصلی نام نجم الدین تھا اور تخلص آبرو کرتے تھے۔ سوال ہے کہ شاہ مبارک آبرو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1683 گوالیار، 1685 گوالیار، 1680 دہلی ایک سے زائد کوئی نہیں، تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے۔ آپشن ڈی اس لیے کہ NCERT کے اندر 1683 اور 1685 دونوں تاریخیں ملتی ہیں، اس لیے سوال کے اندر یہ دیکھ لینا ہوگا کہ 1683 ہے یا 1685۔ یہ دونوں جوابات بالکل جو ہے درست ہے، 1683 ہو یا 1685۔ تیسرا سوال ہے، آبرو کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ 1738 دہلی، 1733 دہلی،
1750 लखनऊ, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। 1733 दिल्ली में इसकी वफात हुई थी, 1733 में। चौथा सवाल है, आबरू शागिर्द थे, हातिम के, आरजू के, मजमून के, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरजू के शागिर्द थे। शाह हातिम खान आरजू के शागिर्द थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पांचवा सवाल है, मसनवी आराइश माशूक के तख्लीकार हैं आबरू, नाजी, हातिम, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आबरू। आराइश माशूक के तख्लीकार आबरू है। छठा सवाल है, अब्दुस्सलाम नदवी ने इहाम गोई का पेशतर करार दिया है मजमून को, नाजी को, आबरू को, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आबरू को। अब्दुस्सलाम नदवी ने इहाम गोई का पेशतर आबरू को करार दिया है। सातवां सवाल है, अब्दुस्सलाम नदवी ने अपनी किस तसनीफ में आबरू को इहाम गोई का पेशतर करार दिया? इनकलाबुल उमम में, इकबाल कामिल में, शेर हिंद में, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शेरुल हिंद में अब्दुस्सलाम नदवी ने आबरू को इहाम गोई का पेशतर करार दिया। और कहा जाता है कि तज़किरे कुदरत में भी आबरू को इहाम गोई का सर अहमद शुरा शायर कहा था अब्दुस्सलाम नदवी ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आठवां सवाल है, खान आरजू का असली नाम क्या है? सिराजुद्दीन अली खां, कमरुद्दीन अली खां, नूरुद्दीन अली खां, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, सिराजुद्दीन अली खां इनका असली नाम था। आरजू तखल्लुस करते थे। नौवां सवाल है, खान आरजू की पैदाइश कब हुई? 1683, 1688, 1690, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1687 और 1688। एनसीईआरटी के अंदर ये दोनों तारीखें मिलती हैं, इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगर ये दोनों तारीख सवाल के अंदर आता है तो ऑप्शन डी पर टिक लगाना चाहिए। 10वां सवाल है, खान आरजू की वफात कब हुई? कब और कहां हुई? सवालात के अंदर हम ये डेट और मकाम पैदाइश हो या मकाम वफात हो, ये हम ऐड करके चल रहे हैं ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो, समझ में भी आ जाए कि कब और कहां पैदा हुए, एक साथ बात समझ में आ जाए। खान आरजू की वफात कब और कहां हुई? 1760 दिल्ली, 1737 फैजाबाद, 1756 फैजाबाद, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1756 में फैजाबाद में खान आरजू की वफात हुई थी। ग्यारहवां सवाल है, आरजू रेख्ता में शेर कहने लगे थे सिराज के असर से, वली के असर से, मजमून के असर से, एक से जायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वली के असर से। वली के असर से रेख्ता में शेर कहने लगे थे खान आरजू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 12वां सवाल है, फारसी लुगत सिराजुल लुगात के तख्लीककार हैं
سراج، آرزو، مضمون، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آرزو. فارسی لغت سراج اللغات کے تخلیق کار خان آرزو ہیں. 13واں سوال ہے اردو لغت نوادر الالفاظ کے تخلیق کار ہے سراج، آبرو، آرزو، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آرزو. سراج اللغات یہ فارسی لغت ہے، اس کے بھی مصنف خان آرزو ہیں، اور اردو لغت میں نوادر الالفاظ کے تخلیق کار بھی خان آرزو ہیں. کہا جاتا ہے کہ نوادر الالفاظ میر عبدالواسع بانسوی کی غرائب اللغات کا اصلاح شدہ ایڈیشن ہے. غرائب اللغات ایک فارسی جبکہ نوادر الالفاظ اردو کی لغت کی کتاب ہے، اردو کے لغت کی کتاب ہے. اس کے علاوہ ان کی تصانیف میں سکندر نامہ، قصائد عرفی اور گلستان سعدی بھی دیکھنے کو ملتی ہے. 14واں سوال ہے فارسی شعراء کا اہم تذکرہ موسوم بمجمع النفائس. موسوم بمجمع النفائس کے مصنف ہیں خان آرزو، حاتم، ولی، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے خان آرزو. آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے. مجموع النفائس کے مصنف خان آرزو ہیں. 15واں سوال ہے خان آرزو میر تقی میر کے تھے ماموں، بھتیجا، داماد، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، میر تقی میر کے ماما تھے. 16واں سوال ہے خان آرزو کس عہد میں دہلی آئے تھے؟ فرخ سیر کے عہد میں، محمد شاہ رنگیلا کے عہد میں، اورنگزیب کے عہد میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، فرخ سیر کے عہد میں خان آرزو دہلی آئے تھے. 17واں سوال ہے خان آرزو کے اردو میں کل اشعار ہیں 400، 130، 127، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 127. کل 127 اشعار ہیں. اس کے باوجود خان آرزو استاد کہلاتے تھے سودا اور میر تقی میر وغیرہ کے. 18واں سوال ہے خان آرزو دہلی کب آئے؟ دہلی کب آئے؟ 1707 میں، 1717 میں، 1720 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 1717 میں خان آرزو دہلی آئے تھے. 19واں سوال ہے مضمون کا اصل نام کیا تھا؟ شرف الدین، فخر الدین، شمس الدین، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، شرف الدین ان کا اصلی نام تھا اور مضمون تخلص کرتے تھے. 20واں سوال ہے مضمون کا خاندانی تعلق تھا شرف الدین یحییٰ منیری سے، نور الدین زنگی سے، بابا فرید گنج شکر سے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، بابا فرید گنج شکر سے ان کا خاندانی رشتہ تعلق ملتا ہے. 21واں سوال ہے مضمون کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1689 آگرہ میں، 1688 آگرہ میں، 1689 لکھنؤ میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، 1689 یعنی 1689 میں آگرہ میں
مضمون پیدا ہوئے۔ آپشن اے اس کا صحیح جواب ہے۔ 22واں سوال ہے مضمون کی وفات کہاں ہوئی؟ مضمون کی وفات یہ کہاں نہیں کب ہونا چاہیے؟ مضمون کی وفات کب ہوئی؟ 1735 میں، 1734 میں، 1750 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی ہے۔ آپشن ڈی اس لیے کہ 1735 اور 1734 دونوں تاریخ NCERT کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 23واں سوال ہے مضمون کے شاگرد تھے۔ مضمون شاگرد تھے حاتم کے، آرزو کے، فائز کے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، مضمون خان آرزو کے شاگرد تھے۔ 24واں سوال ہے خان آرزو اپنے کس شاگرد کو شاعر بے دانہ کہتے تھے؟ میر تقی میر، مضمون، سودا، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، مضمون کو شاعر بے دانہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کے دانت وقت سے پہلے گر گئے تھے، اسی لیے ان کو شاعر بے دانہ کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا منہ پوپلا ہو گیا تھا، وہ بھی نوجوانی میں ہی۔ 25واں سوال ہے ایہام گوئی کا بانی ہونے کا دعویٰ کیا؟ آبرو نے، ناجی نے، مضمون نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، مضمون نے اپنے ایہام گوئی ہونے کا دعویٰ خود کیا کہ ایہام گوئی کا بانی میں خود ہوں، اور شعر کے اندر بھی شعر سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آنے والے سوال میں 26ویں سوال میں درج ذیل میں کس کا شعر ہے؟ درج ذیل میں کس کا شعر ہے؟ ریختہ ناجی کا ہے، محکم اساس، بات میری بانی ایہام ہے۔ بات میری بانی ایہام ہے۔ اس شعر سے پتہ یہ شعر کس کا ہے؟ آبرو کا، ناجی کا، مضمون کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ شعر مضمون کا ہے۔ ریختہ ناجی کا محکم احساس، بات میری بانی ایہام ہے، یہ مضمون کا ہے شعر، اور اسی شعر سے پتہ چلتا ہے کہ مضمون خود کو اپنے ایہام گوئی کا بانی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ 27واں سوال ہے شاکر ناجی کا اصل نام کیا تھا؟ محمد شاکر، محمد شاہد، محمد طاہر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، محمد شاکر ان کا اصلی نام تھا، ناجی تخلص کرتے تھے۔ 28واں سوال ہے شاکر ناجی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ 1689 دہلی، 1690 دہلی، 1691 دہلی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، 1690 دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ 29واں سوال ہے شاکر ناجی کی وفات کب ہوئی؟ شاکر ناجی کی وفات کب ہوئی؟ 1747 میں، 1748 میں، 1750 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، 1747 میں ناجی کی وفات ہوئی تھی۔ 30واں سوال ہے شاکر ناجی کے کلام کی سب سے نمایاں خصوصیت ہے؟ ہندی آمیز لب و لہجہ، کلام میں سادگی، ایہام گوئی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، ایہام گوئی شاکر ناجی کے کلام کی سب سے نمایاں خصوصیت بتائی جاتی ہے۔ 31واں سوال ہے علاوہ غزل کے ناجی کس حیت میں مرثیہ کہے؟ مربع کی حیت میں، قصیدے کی حیت میں، مثنوی کی حیت میں، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، مربع کی حیت میں۔ غزل کے حیت کے علاوہ مربع کی حیت میں ناجی نے مرثیے کہے ہیں۔
32واں سوال ہے، فائز کا اصل نام ہے نواب بدرالدین محمد خان، نواب صدرالدین محمد خان، نواب نور الدین محمد خان، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، نواب صدرالدین محمد خان فائز دہلوی کا اصل نام تھا۔ 33واں سوال ہے، فائز کی پیدائش کب ہوئی؟ 1690 دہلی، 1691 دہلی، 1662 آگرہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، 1690 اور 91 دونوں تاریخیں NCERT کے اندر موجود ہیں، اسی لیے دھیان رکھنا ہوگا جو بھی تاریخ آئے اس کو دیکھنا ہے، 1690 ہو یا 1691 ہو، جہاں پہ تھوڑا سا مسٹیک ہوا ہے 1690 1691 یہ دونوں تاریخیں فائز کی پیدائش کے تعلق سے NCERT کے اندر موجود ہے۔ 34واں سوال ہے، فائز کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ وفات کب اور کہاں ہوئی؟ 1738 دہلی، 1740 دہلی، 1745 دہلی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے ہے، 1738 میں فائز دہلوی کی وفات دہلی میں ہوئی تھی۔ 35واں سوال ہے، شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے، ولی کو، خسرو کو، فائز کو، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، شمالی ہند میں اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر جسے مانا جاتا ہے وہ ہے فائز دہلوی۔ 36واں سوال ہے، فائز دہلوی شاعری میں متاثر تھے، مضمون سے، ناجی سے، ولی سے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، ولی دکنی سے یہ متاثر تھے، اکثر انہی کے زمین میں شعر کہا کرتے تھے۔ 37واں سوال ہے، فائز دہلوی کے مطبوعہ دیوان میں غزل کی تعداد ہیں 60، 32، 200، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، 32 جو ہے غزل کی تعداد ہے فائز کی مطبوعہ دیوان میں، باقی سب نظمیں ہیں، دیوان کے علاوہ باقی سب نظمیں، 32 غزل کے علاوہ سبھی کے سب جو ہے نظمیں ہیں۔ 38واں سوال ہے، فائز نے اپنے کلام میں بار بار خود کو کس شہر سے ہونے کا ذکر کیا؟ دہلی، آگرہ، لکھنؤ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، دہلی کا ذکر بار بار کیا ہے اور خود کو دہلوی کہا ہے اپنے کلام میں۔ 39واں سوال ہے، فائز اکثر کس کی زمین میں شعر کہتے تھے؟ مضمون، ولی، سراج، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، ولی کی زمین میں فائز اکثر شعر کہا کرتے تھے۔ 40واں سوال ہے، فائز شمالی ہند کے پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے اپنا دیوان مرتب کیا، کس کا قول ہے؟ اختر شیرانی، محمود شیرانی، محمد مسعود حسن رضوی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، مسعود حسن رضوی کا یہ قول ہے کہ فائز شمالی ہند کے وہ پہلے اردو شاعر ہیں جنہوں نے اپنا دیوان مرتب کیا ہے۔ فائز کے دیوان میں زیادہ تر نظمیں پائی جاتی ہیں اور غزلوں میں کل غزلوں کی تعداد 33 بتائی جاتی ہے۔ آگے سوال آئے گا۔ 41واں سوال ہے، فائز کی دیوان میں غزلوں کی تعداد ہے 32، 23، 33، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ بات آ گئی کہ 33 غزلیں ہیں فائز کی دیوان میں، آپشن سی اس کا صحیح جواب ہوگا۔ 42واں سوال ہے، فائز ہم عصر تھے، ولی کے، آبرو کے، انجام کے، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، فائز دہلوی جو ہے ولی کے ہم عصر شاعر مانے جاتے ہیں۔ 43واں سوال ہے، فائز کی تصانیف کی تعداد ہیں 50، 20، 30، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، فائز کی تصانیف کی جو تعداد ہے وہ 20 بتائی جاتی ہے تقریباً۔
44واں سوال ہے فائز کا دیوان مرتب ہوا 1740 میں، 1714 میں، 1715 میں، 1700 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. آپشن اے 1714 میں فائز کا دیوان مرتب ہوا تھا. 45واں سوال ہے درج ذیل میں کس کا شعر ہے؟ ایک خوف رو فرشتہ صفت انجمن میں آ، سرورا سرور و حسن ہمارے چمن میں آ، سرور و حسن ہمارے چمن میں آ. کس کا ہے؟ ولی، ناجی، فائز، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. یہ فائز کا شعر ہے، فائز دہلوی کا یہ شعر ہے. 46واں سوال ہے فائز کس صدی کے شاعر تھے؟ 16ویں صدی، 19ویں صدی، 18ویں صدی، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، 18ویں صدی کے یہ شاعر مانے جاتے ہیں فائز دہلوی. 1690-91 میں یہ پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد انہوں نے شاعری 1700 میں یہ شاعری شروع کی. تو گویا اور وفات بھی 1738 میں ہوئی ہے. تو گویا یہ 1700 کچھ میں جب انہوں نے شاعری شروع کی تو گویا یہ 18ویں صدی کی شاعر مانے جائیں گے. فائز 18ویں صدی کے شاعر تھے. 47واں سوال ہے انجام کا اصل نام کیا تھا؟ امیر خان، قادر خان، عامر خان، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. امیر خان انجام کا اصل نام تھا، تخلص انجام کرتے تھے. انجام بنیادی طور پر شاعر تھے. انجام بنیادی طور پر شاعر تھے، اردو زبان کے، ہندی زبان کے، فارسی زبان کے، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی. فارسی زبان کے شاعر تھے، بنیادی طور پر فارسی زبان کے شاعر تھے، لیکن یہ اردو زبان پر بھی قدرت رکھتے تھے. انجام کا لقب عمدۃ الملک تھا. انجام کا لقب عمدۃ الملک تھا. اصل نام امیر خان تھا، تخلص انجام تھا. اور بنیادی طور پر یہ فارسی کے شاعر تھے، اردو زبان پر بھی قدرت رکھتے تھے. 49واں سوال ہے انجام کی وفات کب ہوئی؟ 1750 میں، 1746 میں، 1745 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے. 1746 میں انجام کی وفات ہوئی تھی. ان کی تاریخ وفات کے تعلق سے NCERT کی کتابوں میں یا دیگر کتابوں میں بھی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا ہے. آگے انشاءاللہ اگر کسی کتاب میں مل گیا تو ضرور اس تعلق سے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے. 50واں سوال ہے یکرنگ کا اصل نام تھا غلام احمد، غلام مصطفیٰ، غلام حسین، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. غلام مصطفیٰ یکرنگ کا اصل نام تھا. 50واں سوال ہے یکرنگ کس عہد کے صاحب دیوان شاعر ہیں؟ یہ بھی صاحب دیوان شاعر تھے. کس عہد میں؟ محمد شاہ، فرخ سیر، اورنگزیب، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے. محمد شاہ کے عہد میں یکرنگ صاحب دیوان شاعر تھے. 51واں سوال ہے یکرنگ کی وفات کب ہوئی؟ 1737 میں، 1749 میں، 1750 میں، ایک سے زائد کوئی نہیں. تو اس کا صحیح جواب ہے 1737 اور 1749. یہ دونوں تاریخ وفات یکرنگ کے تعلق سے NCERT کے اندر موجود ہے، دیکھ لینا ہوگا. آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے. آج کے کلاس میں بس اتنا ہی. باقی دنوں کی طرح، باقی کلاسوں کی طرح ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کریں. ویڈیو تو مکمل دیکھ ہی لیے ہیں، لائک بھی کرنا چاہیے اور اپنے ان دوستوں تک ضرور پہنچانا چاہیے جو آپ ہی کی طرح اسٹیٹ، بی ٹیٹ، BPSC TRE 4 میں خصوصی طور پر BPSC TRE 4 کی تیاری کر رہے ہیں. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. المنادی آن لائن ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے، سبسکرائب کریں. اور سب سے بڑی بات اس نوٹ کو یا اس طرح کے آنے والے کلاسوں میں فری نوٹس میں حاصل کرنے کے لیے درج ذیل جو نمبرات ہیں اس پر رابطہ کریں، واٹس ایپ کریں. ضرور آپ کو فری میں یہ نوٹس بھیج دیا جائے گا.
اسے بھی اور آنے والے کلاسوں کے باقی نوٹس بھی انشاءاللہ۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ باقی پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔